अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं द ग्रेट डिबेट। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। आज इस ग्रेट डिबेट में हम तफसीली बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरी हालात से गुजर रही है, मुश्किल हालात हैं। बल्कि कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, इससे बुरे हालात पहले नहीं देखे गए हैं, क्योंकि इस वक्त मल्टीपल चैलेंजेस हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 2 माह से हम देख रहे हैं कि जो अफरात ज़र है, जो महंगाई है, जो न सिर्फ एक आम आदमी को परेशान करती है बल्कि बिजनेसमैन को, बिजनेस को मुतासर करती है, वो 38% है। कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो उस वक्त महंगाई तकरीबन 30% होगी। इस साल जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ना होने के बराबर है। प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 0.3% पे होगी। लेकिन इसके अलावा जो कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 70-75 सालों में लिया है, उसका बोझ भी अब पाकिस्तान पे एक साथ आके पड़ गया है। अगले फिस्कल ईयर में पाकिस्तान को 7,500 अरब रुपए के इंटरेस्ट पेमेंट करने होंगे। जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो तकरीबन $25 बिलियन की हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैंने कहा कि मल्टीपल चैलेंजेस है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं। ये कोई 1 साल की बुरी कारकर्दगी नहीं है, 5 साल या 10 साल की बुरी कारकर्दगी नहीं है। पिछले कई दिहाइयों से हमने जो बुरी पॉलिसीज अडॉप्ट की या जब हमने रिफॉर्म्स की बात की, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं की, जो बुरी कारकर्दगी थी, उस वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे। और अब हालात ये है कि IMF, जिसको कहा जाता है कि वो लास्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, वो भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए सख्त शराइत रख रहा है। शराइत पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर ली है। जो भी उन्होंने कहा कि प्रायर आपकी कमिटमेंट्स हैं, ये आपने करनी है, वो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट कर ली है। लेकिन इसके बावजूद IMF पाकिस्तान को अब तक कर्ज नहीं दे रहा है। जो प्रोग्राम है हमारा बहाल नहीं हुआ है। इसलिए आज इस प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो करने की ज़रूरत है। काफ़ी अरसे से बात हो रही है कि पाकिस्तान को करना होगा, लेकिन अब शायद हालात ऐसे हैं कि मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान को इन रिफॉर्म्स पे तवज्जो देनी है अगर हमने अपनी मईशत को ट्रैक पे लाना है। मुस्बत बात यह है कि कल फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के इसहाक डार साहब ने यह कहा है कि IMF हो या ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और बजट के बाद हमें तेज़ी से रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना है। तो आज इस ग्रेट डिबेट में हम अपने पैनलिस्ट के सामने 3 क्वेश्चंस रखेंगे और उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। वो 3 क्वेश्चंस पहले आपके सामने रखते हैं कि आज इस डिबेट में किस इश्यूज पे बात होगी। सबसे पहले तो ये बात होगी कि अगर IMF के पास पाकिस्तान नहीं जाता, IMF की अदम मौजूदगी रहती है, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से कैसे बचेगा। क्या IMF हो जाता है तो यकीनन अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट से कैसे बचेगा। हमारा आज का दूसरा सवाल ये होगा कि हर शोबे को टैक्स नेट में कैसे लाया जाए और ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि तमाम आमदन हो, कोई भी इनकम हो, उस पर बराबर टैक्स हो। इस बात को कैसे मुमकिन बनाना है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी एक अरसे से पाकिस्तान में बात हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि मखसूस लोग हैं, उन्हीं पर टैक्स का बर्डन डाल दिया जाता है। तो इस टैक्स नेट को कैसे ब्रॉड बेस करना है। और हमारा तीसरा सवाल जो है वो पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के हवाले से है। सालों साल से हम देख रहे हैं कि ऐसे सफ़ेद हाथी मौजूद हैं जिनका नुकसान होता है, उनको सब्सिडी दी जाती है, अनबजटेड सब्सिडी दी जाती है, वो बैंक से बोरोइंग करते हैं, तो उसका जो नुकसान है हर साल पाकिस्तान को भरना पड़ता है। तो उन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के साथ क्या किया जाए, जिसमें स्टील मिल है, PIA है, बिजली बनाने वाले या तकसीम करने वाले कंपनियां हैं, उनकी निजकारी कैसे मुमकिन बनाई जाए। तो ये 3 बुनियादी सवाल होंगे। मैं सबसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं आज मौजूद, उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मोहम्मद अली तबा साहब मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लकी सीमेंट के। तबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद होंगे, कुछ ही देर में चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव एंगो कॉर्पोरेशन गयास खान साहब मौजूद हैं। गयास साहब थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन। आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट कोशिश करेंगे आपसे टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर हम ज़्यादा बात करें। अली हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एट लम्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल एनालिस्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव अल्फा बीटा कोर। खुरम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले एक एक मौक़िफ़ हम सबसे ले लें और उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे या जो डिस्कशन है उसके लिए हम तफसील से बात करेंगे। एक बात तो तय है अली तबा साहब और तमाम मेहमान हमारे जानते ही हैं कि IMF की बड़ी सख्त इस वक्त शराइत है। एक जो मेन उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान $6 बिलियन की कमिटमेंट दिखाए तो हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान कहता है $3 बिलियन की फ्रेंडली कंट्रीज़ ने कमिटमेंट दे दी है, मजीद वो नहीं दे रहे हैं, तो आप IMF प्रोग्राम को बहाल करें। तो सवाल हमारा ये है कि ये इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि IMF ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, जो हमारे हालात हैं।
لیکن ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اگر IMF نہیں ہوتا ہم $6 بلین نہیں لا سکتے, ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے, ابھی نہیں کر سکتے اور شاید اگلے سال اگر نہ کر سکیں تو وداؤٹ IMF پاکستان کیسے سروائیو کرے گا, ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ شکریہ شہزاد. آئی تھنک اس سے پہلے کہ ہم IMF کی بات کریں ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم IMF پہ جاتے کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں مدر آف آل ایول از یور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے اور آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے ریزروز میں, پھر آپ جاتے ہیں ملٹی لیٹرل میں بھی جاتے ہیں, آپ کمرشل بینکس میں بھی جاتے ہیں, آپ بانڈ مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں. کیونکہ اب انٹرسٹ ریٹ انٹرنیشنلی اب 6% 7% پہ چل رہا ہے, تو پاکستان جیسے ملک کو اگر وہ انٹرنیشنلی بورو کرنے جاتے ہیں فرام بانڈ اینڈ کمرشل بینک, وہ 12-13% ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ایکسپورٹس کو ایز اے پرائرٹی سیکٹر اسٹیبلش نہیں کریں گے اور ہمیشہ بورو کرتے ہوئے گزاریں گے, یہ گزارا نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 1-2 سال کی کہانی نہیں ہے, یہ پچھلے 25-30 سال کی کہانی ہے کہ ہم جب بھی گروتھ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ ہو پاور میں, وہ امپورٹ کھول دیتی ہے, ایز کر دیتی ہے, جس سے آپ کی امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا جب انسسٹینیبل ہو جاتا ہے آپ IMF پروگرام میں چلے جاتے ہیں. جب آپ IMF پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ ایک وہ کہتے ہیں یہ سیکوینس ہے, وہ آپ کو کہیں گے آپ نے فلانے اسٹیپس لینے جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کو کانٹریکٹ کرنا ہوگا اور آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کو ہمیں لمٹ پہ لانا ہوگا. تو ہم اس طرف جاتے ہی کیوں ہیں, ہم کیوں اپنی ارننگ سے, اور ارننگ سے میرا مراد یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں, جو ہماری ریمیٹنس ہیں اور جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, وہ جتنی بھی جو ہمارے سال کی جو بھی اماؤنٹ ہے اسی میں ہمیں امپورٹ پہ گزارا کرنا چاہیے. صحیح. اگر ہم اپنی انڈسٹری کو بلڈ نہیں کرتے اور ہر وقت ہم ایک امپورٹ کی طرف جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گروتھ ہمیں لانی ہے تو ہمیں امپورٹ کو تھوڑا ایز ڈاؤن کرنا ہے, اور یہ سبسیکوینٹ آئی تھنک غلطیاں گورنمنٹ بائی گورنمنٹ ہوتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم آج اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس سے پہلے بھی ہم IMF پروگرام میں گئے لیکن کبھی اس طرح کی اوپن ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی کہ ہم ڈیفالٹ کریں یا نہیں کریں, ہمیشہ ہمیں ایک سپورٹ مل جاتی تھی, اتنی مشکلات بھی نہیں ہوتی تھی پروگرام لینے میں. ایگزیکٹلی. تو اب یہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے, سب سے پہلے تو ہمیں ایکسپورٹ کو فوکس کرنا ہوگا. دیکھیں اگر آج آپ IMF پروگرام میں چلے بھی جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا جو امپورٹ بل ہے یا آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آپ دوبارہ ڈیفیسٹ میں چلے جائیں گے. میرے خیال میں ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے جو فورن ڈیٹ ہے اس کو بڑھاتے جائیں اور پھر اس کی سسٹینیبلٹی اور اس کی سروس کے لیے آپ پروگرام بائی پروگرام کرتے چلے جائیں. میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ کو اس مرتبہ سر جوڑ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا آخری پروگرام ہونا چاہیے, اور یہ آخری پروگرام جب ہوگا جب ہمارا ایکسپورٹ جو ہے آپ کا وہ ہر سال تک آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہے, اور امپورٹ آپ نے اتنا ہی کرنا جتنی آپ کی ایکسپورٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام IMF کا اگر پاکستان, جیسے میں نے کہا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کمٹمنٹ لے کر آئیں, وہ نہیں ملتی پاکستان کو, اور IMF پروگرام نہیں ہم جاتے اس میں, اگلے فسکل ایئر بھی نہیں جاتے, تو پھر آپ کو لگتا ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے, اور بچ سکتا ہے تو کیسے؟ دیکھیں ڈیفالٹ تو ایک لانگ ٹرم میں پھر ہم دیکھیں ڈیفالٹ یا نو ڈیفالٹ, میرے خیال میں یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی بائی لیٹرل آپشنز اویلیبل ہیں جس سے وہ بورو کر کے اپنے ڈیفالٹ کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس تو IMF کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے جیسے کہا اپنی انٹروڈکشن میں کہ IMF از لاسٹ ریزورٹ. جب کہیں سے بھی آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو آپ کو IMF کے پاس جانا ہے اور اپنے آپ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں ڈیفالٹ کہنا بڑا آسان ہے, بٹ ڈیفالٹ کے جو کانسیکوینسز ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہائیسٹ انفلیشن ہے, کہ آپ کے خیال میں ڈیفالٹ ہونے کے بعد یہ انفلیشن میں خیال اور بھی ڈبل, آئی تھنک اگر 35% وہ 70% پہ چلے جائے, کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہو جائے گی, یا آپ ایسے برے اسپائرل میں پھنس جائیں گے جس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو بہت ٹائم لگے گا. اور IMF کی ریسیپی کیا ہوتی ہے, آپ اپنے امپورٹ کو کم کریں, آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں, کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. جب کرنسی کو آپ ڈی ویلیو کریں گے تو انفلیشن تو آنی ہے, انفلیشن بڑھے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر بائیلیٹرل پاکستان کو لون مل جائے تو ہی پاکستان ڈیفالٹ سے بچ سکے گا, ادروائز IMF از دی اونلی آپشن؟ ایبسولوٹلی صحیح ہے. اس پروگرام میں ہمیں وائر لنک فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بھی جوائن کریں گے, اور اس کے علاوہ ہمیں آج پروگرام میں جوائن کریں گے ظفر مسعود صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو اور پریزیڈنٹ ہیں بینک آف پنجاب کے. تو آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. غیاث صاحب, کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر IMF نہیں ہوتا, پاکستان کا پروگرام بحال نہیں ہوتا, کیا کرنے کی ضرورت ہے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, فرسٹ آف آل تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پہ میں بلایا. ابھی جیسے علی ٹبا صاحب نے بیک گراؤنڈ بڑا اچھا دیا ہے کہ پاکستان بار بار IMF کے پاس کیوں جاتا ہے, جی, اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ اس دفعہ جتنی بات ڈیفالٹ پہ ہو رہی ہے پہلے کیوں نہیں ہوئی. تو اس کی بڑی چند وجوہات ہیں. اگر آپ اس وقت پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ٹو ایکسپورٹ ریشو دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 400% کے قریب ہے.
اگر آپ اوسطاً یہ فیصد دیکھیں ان ملکوں کی جہاں پہ ڈیفالٹ ہوا ہے تو وہ تقریباً 350% ہے. اگر آپ پاکستان کا کتنا بتایا تقریباً 400%. اگر آپ پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو دیٹس اراؤنڈ 40%. ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پہ ڈیفالٹ ہوا ہے تو وہ بھی 40 کے لگ بھگ ہے. اگر آپ ہمارا ٹوٹل ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں تو دیٹس اباؤٹ 80-85% گیو اور ٹیک. اور دوسرے ملکوں کا دیکھیں جہاں ڈیفالٹ ہوا ہے تو وہاں پہ تو اوسطاً وہ تقریباً 65% کے قریب ہے. تو جب آپ ان نمبرز کو دیکھتے ہیں آپ کو ضرور, ہم سب کو یہ فکر ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی باہر کی جو کمپنیز ہیں وہ ڈیویڈنڈ نہیں بھیج سک رہی ہیں, ایل سی کی پرابلمز ہو رہی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں, تو ضرور اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ شاید اس دفعہ خطرہ جو ہے وہ بڑا ریئل ہے. اور خطرہ پچھلی دفعہ جو آپ 23ویں دفعہ اب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, پرابلی جو 22 دفعہ جو ہم گئے تھے ان سے شاید خطرہ سکیل میں اور کمپلیکسٹی میں شاید تھوڑا زیادہ ہے. ناؤ آپ کی جو بات یہ کہ اگر آئی ایم ایف سے ہماری فرض کریں فار واٹ ایور ریزن بات نہیں بنی تو ہم کیا کر سکتے ہیں, تو پھر آپشنز ہمارے پاس ظاہری باتیں بہت لیمیٹڈ ہیں. ایک ہماری جو خوش قسمتی ہے وہ یہ کہ جو بائے لیٹرل ڈیٹ ہے ہمارا, ایکسٹرنل ڈیٹ کا ٹوٹل پورشن لیا جائے تو وہ تقریباً 85% ہے. 15% صرف ہمارا کمرشل ڈیٹ ہے. تو وہ ایک آپ سمجھیں کہ جو سوورن ڈیفالٹ ہے وہ نارملی آپ کمرشل لونز پہ جی وہ ذرا اس میں جو بائیلیٹرل لونز ہوتے ہیں ان میں ذرا رول اوور ہو سکتے ہیں, ذرا ریلیٹو آسانی ہوگی. لیکن نیورتھلیس ہمیں پھر فرینڈلی کنٹریز کے پاس بھی جانا پڑے گا, ان بائیلیٹرل جو لینڈرز ہیں ان سے بھی بات کرنی پڑے گی اور آگے بڑھنا پڑے گا. ایک چیز جو شاید ہمیں فوری طور پہ کرنی پڑے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ اب کسی طرح بھی مینج کریں, کیونکہ جب بھی یہ ہوتا ہے ان آفیشیل ریٹ میں اور آفیشیل ریٹ میں فرق آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ریمیٹنسز آپ کی ڈیلے ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, بیکاز ظاہری بات ہے انسینٹیو ہوتا ہے ان آفیشیل چینل یوز کرنے کا. تھوڑی بہت تاخیر ایکسپورٹ ریونیو میں بھی پاکستان میں آنے میں ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ جہاں تک امپورٹ کا تعلق ہے ہمیں لگژریز پہ بہت اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. لگژری امپورٹس کے اوپر ہمیں انرجی کنزرویشن بہت ضروری ہوگی. ہم بھلے چاہے دکانیں جلدی بند کریں, گاڑیوں کو کسی طرح ڈسکریج کریں کہ روز لوگ پیٹرول نہ ضائع کریں, پیٹرول اتنا زیادہ استعمال یہ کچھ چیزیں ایسی جو ہم فوراً شروع کر سکتے ہیں. یہ تو جیسے شہزاد آپ نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے تو کچھ ایکشنز تو ہم نے اگلے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں لینے ہیں, ورنہ کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن ہم جس کسی کے پاس بھی جائیں گے وہ لینڈر ہم سے یہ ضرور پوچھے گا, جیسے علی ٹبا صاحب نے کہا کہ جی آپ کا میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلان کیا ہے, اس دفعہ کیا فرق ہے آپ کی باتوں میں کہ جی آپ 23ویں کی جگہ 24ویں دفعہ دوبارہ نہیں آئیں گے, یا ہر دوسرے سال جو ہمارے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں, جو کہ یہ اب اگر آپ اس کا ایک ڈیوریشن دیکھیں تو وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے یہ کرائسس پاکستان میں شاید ہر 5 سال 7 سال میں آتا تھا, اب یہ ہر دوسرے سال کا ایشو بنتا جا رہا ہے. اور اس حکومت نے بھی بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ شاید ہمیں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت پڑے گی آگے جاتے ہوئے. تو اس میں جہاں تک ہمارے لانگ ٹرم سولوشنز کا تعلق ہے اس میں انرجی ریفارمز بہت ضروری ہیں. $26 بلین کی ہم انرجی امپورٹ کرتے ہیں, ہم $10 بلین کے فوڈ آئٹمز کو امپورٹ کرتے ہیں. ہماری ایکسپورٹ اس وقت اگر آپ اپنے پاور سیکٹر کو دیکھیں, بجلی 16 سینٹ پہ مل رہی ہے. ہم اگر امیجن کریں کہ جی ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا تو اس پاور کاسٹ کے اوپر ہم کس طرح اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو کمپیریٹو کر سکتے ہیں وداؤٹ سبسڈیز, کیونکہ سبسڈی دینے کے لیے حکومت کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں. اسی لیے ہمیں ان ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا پڑے گا جو کہ بائی نیچر آر ناٹ دیٹ انرجی انٹینسو. اس میں آپ کی سروسز آتی ہیں, ٹیکنالوجی سروسز, جس میں یہ آپ کے سارے فری لانس کمیونٹی وغیرہ سب آتی ہیں. آپ کے پاس ایگریکلچر کے تھرو اگر ہم اپنے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں تو ہم پاکستان کو ایک فوڈ باسکٹ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل پہ بھی بات کریں. اشفاق طورہ صاحب, کل اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے, تاریخیں لوگ دیتے رہیں, ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا پاکستان, لیکن ہمیں ریفارمز کرنے پڑیں گے سیریس نیچر کے. اس وقت جو ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ 7-8 مہینے سے باتیں چل رہی تھی ڈیفالٹ کی, ہم نہیں ہوئے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے امپورٹس کو کرٹیل نہیں کیا, بلکہ امپورٹس پہ ہم نے پابندی باقاعدہ لگائی ہوئی ہے. بیچ میں تو یہ معاملات بھی تھے کہ ایل سیز کھلنے میں زیادہ پرابلمز ہو رہی تھی, اب تھوڑا سا وہ ایز ڈاؤن ہوا ہے. لیکن یہ جو پالیسی ہے کیا یہی سسٹین کرے گی اگر پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جاتا, اور کیا یہ ڈویبل ہے؟ کیونکہ اس سال کی گروتھ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 0.3% ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شہزاد. تھوڑا سا ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اور ایک
फवाद जैदी साहब का एक शेर है, वहाँ से मैं शुरू करता कि मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हैं दस्ताने, सारे शहर ने। आप जाएं, वाई IMF आज हम इस सिचुएशन पे क्यों खड़े हुए हैं? क्या आपको वो 13 से 16 का वो प्रोग्राम IMF का याद होगा जब हमने सक्सेसफुली ये 21वां प्रोग्राम जो हमने लिया था सक्सेसफुली कंक्लूड किया था, और IMF की प्रेसिडेंट ने आके यहाँ पर क्रिस्टिना लगार्ड ने तारीफ की थी आपकी। आप उस वक्त को देखें जब PwC विच इज़ जय्यद इदारा, कोई बहुत यानी कि छोटा इदारा नहीं, बहुत बड़ा इदारा है, उसने आपको कहा था कि आप 24वीं मईशत हैं और 2030 में यू विल सरपास एंड यू विल बी द G20 मेंबर। और उस वक्त आपने आज तक वो 47 पे आप पहुंच चुके हैं। 20 में जाने की बजाय जो आज आपको 20 में जाना चाहिए था 2030 से पहले आप पहुंच गए हैं वहां पर जहां पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए। उस वक्त आपके पास CPEC पड़ा हुआ था और FDI आपके पास B2B एंड G2G आ रही थी $48 बिलियन। हमने क्या ऐसा गलत किया और कौन सी, नहीं मैं वहां से थोड़ा सा इसलिए जाता हूं, अब आपको लेके चाह रहा हूं ताकि हम इस पे सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करें, उसको टाइम मिल जाए। लेकिन सॉल्यूशन क्या प्रॉब्लम्स है ये तो हमें सबको पता है, कहां गलतियां की हमने। ये देखें, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर हम इसी रवैये को रखेंगे जारी, चाहे कोई भी है, मैं ये नहीं कहता कि X आए या Y आए, अगर ये रवैये जारी रहे कि फिर हम अपनी एक दूसरे की टांग खींचेंगे और बाद में हम ये फिर रोते रहेंगे, तो ये मेरा ख्याल है नामुमकिनात में से। अब आप आ जाएं, इसहाक डार साहब, कल मैं मौजूद था वहाँ पर उस तमाम मीटिंगों में, और आपके कहने पे ही मैं कराची हूँ, वरना मैं वहीं से। मुझे बताएं कि यही हमारे पास सोल्यूशन है कि जस्ट इन केस IMF नहीं होता तो इस वक्त जो हमने एक्सपोर्ट्स को कर्टेल करके रखा है, यही सोल्यूशन है इस वक्त हमारे पास? इट इज नॉट दैट, देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस जो कि इंशाल्लाह आपको इस मर्तबा मिलेंगे, अदर देन दो सॉल्यूशंस के जो अगर हम कहते हैं कि IMF इज द ओनली सॉल्यूशन। आपको मैं एक बात बताऊँ, हमारा ये जैसे तब्बा साहब ने भी कहा और गयास ने भी कहा, आप कह रहे हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हम ट्विन डेफिसिट में आते हैं, एक फिस्कल डेफिसिट आपका आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, और इसकी वजह से हम IMF में मैं रिमाइंड यू कि देयर आर 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे हैव अ ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट मोर देन अस। अवर करंट अकाउंट डेफिसिट इज 2% और मे बी 2.5%, इस साल तो बहुत ही कम हो जाएगा ऑफ द GDP, उनके 5% भी हैं। एंड माशाल्लाह जो गयास ने अभी जो बताए हैं उससे ज़्यादा इनके रेशियोज पे इनके डिफ़ॉल्ट के करीब खड़े हुए हैं, मगर उनके अंदर कहीं इंटरनली ऐसे लोग नहीं हैं जो हर दूसरे दिन कह रहे हैं कि जी आज डिफ़ॉल्ट करेंगे या कल डिफ़ॉल्ट करेंगे। एक्सटर्नली लोगों ने अब मना कर दिया कि जी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इंटरनली मैं और आप रोज़ एक तकरीर झाड़ देते हैं, हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट करेगा। अब उससे पूरी मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब होता है। आप देखें, जब आपको ब्लूमबर्ग कहता है कि जी 244 रुपये का डॉलर, मैं आपके पास TV में आके कहता था कि 220 का डॉलर है, तो आप शायद नहीं मानते थे। आप अब सोच लें कि ब्लूमबर्ग कह रहा है, उनके दो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये वर्किंग है 244 की। फिर भी आज एक स्टेप जब हमने लिया, एक स्टेप सिर्फ कि आपका जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होंगी वो इंटरबैंक के थ्रू अब होंगी, तो आपके ओपन मार्केट में आपने देखा है, इसका मतलब प्योर स्पेकुलेशन है, प्योर स्पेकुलेशन। नेक्स्ट ईयर के लिए हसनैन साहब कह रहे हैं कि 25 to 27 बिलियन डॉलर्स की हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होंगी, उसमें से ऑब्वियसली रोल ओवर भी हो जाएगा। डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, मैं टॉप लाइन की रिपोर्ट पढ़ा था, ये कह रहे हैं कि अराउंड 6 बिलियन डॉलर्स की शायद हमें फिर भी जरूरत हो ये गैप पूरा करने के लिए, और वही 6 बिलियन डॉलर IMF कह रहा है कि आप कमिटमेंट्स लेकर आए, जो कि दोस्त मुमालिक भी कह रहे हैं कि पहले आप IMF लेकर आए, वो एक चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है। क्या करें इस सूरत हाल में? फिर हम देखिए, सबसे पहले हमें डायग्नोसिस ठीक करना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। और यहाँ मैं तोला साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा, और मेरी ज़्यादा आई थिंक व्यू पॉइंट जो है पहले दोस्तों से मिलती है। देखें, मैं उसकी तफसील में अभी एक मिनट में आता हूँ। सबसे पहले ये जहन में रखें कि पाकिस्तान 350 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और पिछले 8 महीने से हम 1 बिलियन के IMF के ट्रांस के ऊपर के पीछे चल रहे हैं, और जो टोटल IMF पैकेज है वो 6.5 बिलियन का है। यानी अगर साल में एक दिन या एक हफ्ते का जितना कंपैरिजन साल से होता है, उतना हमारी इकॉनमी और इस IMF पैकेज का है। अब मसला ये है कि जिस तरह तब्बा साहब ने शुरू में बात की कि इसके डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको ये सवाल उठाना है कि पाकिस्तान एक डॉलर पुअर इकॉनमी क्यों है, और उसकी एक बुनियादी वजह है कि हमारे मुल्क में आज से नहीं, हमारी प्रॉब्ली पूरी एग्जिस्टेंस में एक एंटी एक्सपोर्ट बायस रहा है, जिसके ऊपर माहिरीन ने बहुत लिखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ शायद है या व्हाटएवर इम्प्लीमेंटेशन से वो दूर है। दूसरी चीज़ जो हमारे पिछले 1-2 साल के अंदर ज़्यादा तेज़ी से हो रही है वो ये है कि
آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے آپ کے ٹریڈ بیلنس کا, دوسرا ہے کہ آپ کے کیپٹل فلوز کس طرف جا رہے ہیں. وہ کیپٹل فلوز بجائے اس کے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہو, کئی ممالک جہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہاں انویسٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس سے کور ہوتا ہے, ان کے پاس ڈالرز آتے ہیں. ہمارے پاس حالانکہ ریمیٹنسز اچھی خاصی سبسٹینشیل ہیں, اس کے باوجود ہمارے آؤٹ فلوز ہو رہے ہیں. بیکاز کوئی بزنس میں, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, آپ خود کسی بزنس لیڈر سے بات کریں تو کوئی انویسٹ یہاں کیا, بہت لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں جو اپنے پیسے کو باہر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایف ڈی آئی تو دور کی بات, پیسہ آؤٹ فلو ہو رہا ہے. سو اب لانگ ٹرم میں پاکستان آئی ایم ایف سے تب جان چھڑائے گا جب ہم اپنے اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنے ریونیو موبلائزیشن کو ٹھیک کرتے ہیں. اس میں لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف برنگز ریلیف. آئی ایم ایف از ناٹ فار ریلیف. آئی ایم ایف آپ کو صرف اتنا ٹائم دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرکچر کریں, اور انفارچونیٹلی موجودہ حکومت اور پچھلی حکومت دونوں نے ریسٹرکچرنگ کے اوپر کہ آج سے 5 سال میں ہمارا کیا گیم پلان ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. لاسٹ میں جو تولا صاحب سے میں جہاں اختلاف تھوڑا سا کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ بات شروع ابھی کی نہیں ہوتی, یہ میرے نظر میں سی پیک کے سٹارٹ سے شروع ہوتی ہے کہ جو ہم نے وہاں سے قرضے لیے, اور یہ کافی عام ڈسکشن میں بھی بات آتی ہے, جو ہم نے وہاں سے قرضے لیے جس سے وقتی طور پہ انفلوز بہتر ہوئے, ہم نے ان کو ایسا نہیں انویسٹ کیا, اور ہماری پالیسیز اس سمت میں نہیں تھیں کہ جو ایکسپورٹس کو فیور کرتی ہیں. اور ہمارا مطلب جو لونز اور پروڈکٹیو ثابت ہوا, ہمارا ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشو ڈراسٹکلی گرا اس ٹائم میں. سو اس کی ایک یہ امپورٹنٹ بات ہے. علی طبہ صاحب سے پروگرام میں آگے جا کے میں پوچھتا ہوں, کیونکہ 7.5 کروڑ تقریباً ورک فورس ہے پاکستان کی, اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہوگا اس سال وہ $27 بلین کا ہوگا, اور باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی تقریباً 70-80 لاکھ یا 90 لاکھ کر لیں, وہ ریمیٹنسز بیچتے ہیں, وچ از ایکویلنٹ ٹو یور ایکسپورٹس 27 بلین. تو یعنی کہ 80 لاکھ پاکستانی $27 بلین بھیجے, اور ہم 24 کروڑ کی قوم جس میں 7-8 کروڑ کی ورک فورس ہے وہ $27 بلین کا ایکسپورٹ جنریٹ کر رہے ہیں. یہیں پہ میرے خیال سے ایک بڑا پرابلم ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, آپ بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ پائے گا, اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی عدم موجودگی کے باوجود بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کو بچا لیں گے, تو یہ بات بہت زیادہ مشکل ہے. اگر آئی ایم ایف کا نواں جائزہ بھی پورا نہیں ہوتا, 9th ریویو اور یہ ٹرانش بھی نہیں ملتی, اور اس کے بعد ہم نئے آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ پہ یا ایک لمبے پروگرام پہ نہیں جاتے, تو اگلے سال کے دوسرے کوارٹر میں ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے, اور سادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں $35 بلین کی اگلے سال ضرورت پڑے گی آئی ایم ایف کی حساب سے. اس میں سے ان کا حساب ہے کہ تقریباً $9.5 بلین جو ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. ہم اگر 1 منٹ کے لیے سوچ بھی لیں کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 0 کر دیں گے اگلے پورے سال, تو بھی ہمیں 25 بلین کی ضرورت پڑے گی. اس میں بھی اگر ہم سوچ لیں کہ 10 بلین جو ہے وہ چائنا یا چائنیز بینکس یا یو اے ای سعودی عرب سے ہم ری رول کروا دیں گے, تو پھر بھی $12-15 بلین کی ضرورت پڑے گی. اور وہ $12-15 بلین اگر آئی ایم ایف بھی نہیں ہوگا تو وہ ہمیں کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ نکل جاتے ہیں اور آپ کے پاس 3 مہینے کے ریزروز بھی نہیں ہوتے, تو ورلڈ بینک بھی آپ کو پیسے نہیں دیتا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دیتا. اب تقریباً ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ مل کر آپ کو $5 بلین سال کے دیتے ہیں. آئی ایم ایف اگر $1-2 بلین دے دیتے ہیں تو $7 بلین یہ آتے ہیں, اور جب ان کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ اور کمرشل بینک سے بھی لون لے سکتے ہیں, دیگر اور بھی پروگرامز کر سکتے ہیں. تو یہ, اور اسی لیے آئی ایم ایف آپ سے یہ بھی مزید کہہ رہا ہے کہ آپ 6 بلین لے کر آئیں, کیونکہ اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ پھر شارٹیج ہوگی. تو یہ کہنا کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر اگر نکال لیں وقت تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پاکستان اس وقت جس نہج پہ پہنچ گیا ہے, اور پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے, ہم 23 مرتبہ پہلے بھی آئی ایم ایف میں جا چکے ہیں, تو ہم تو ہمیشہ اس طریقے سے معیشت چلا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا لازم ہو جاتا ہے, تو اب بھی میرے خیال سے آئی ایم ایف کے پاس جانا لازمی ہے. اور آئی ایم ایف کے بغیر ڈیفالٹ سے اگلے 2nd کوارٹر میں اس کی پرابیبلٹی بہت بڑھ جائے گی. اور کیونکہ وہ پرابیبلٹی بڑھی ہوئی ہے, اور آج بھی پرابیبلٹی بڑھی ہوئی ہے, اسی لیے جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں, حوالے کی اور ہنڈی کی, اور اسی لیے جو ہے وہ ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا. اور اگر ہم یہ ڈیفالٹ کا رسک کم کر دیں گے تو ڈالر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سنبھل جائے گا, اور پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹس بھی آئیں گے. اور اگر آپ آئی ایم ایف سے یہ پروگرام نہیں کریں گے تو فورن انویسٹمنٹس بھی ڈرائی اپ ہو جائیں گے, تو بہت ساری مشکلات ہوں گی. تو لہٰذا
कोई हमको प्लान बी या प्लान सी के बारे में नहीं सोचना चाहिए. IMF is the last plan, IMF is the lender of last resort, and we should absolutely make sure कि हम IMF के प्रोग्राम में और IMF के डिसिप्लिन में. सही. तो साबिक वजीर खजाना सोहेल साहब समझते हैं कोई प्लान बी सी नहीं है, हमें IMF प्रोग्राम में ही जाना है, अदरवाइज नेक्स्ट फिस्कल ईयर के सेकंड क्वार्टर में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा ख्याल जायज़ है आपका. मेरा ख्याल मैं शायद मैं आई थिंक जो मेरे 4 दोस्त हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दिया. आई थिंक कुछ हद तक मिफ्ता करीब है. अगर आपका ये सवाल है कि क्या बग़ैर IMF के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, तो मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. टू बी वेरी फ्रैंक, 1 साल पहले प्रोग्राम हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है आपका, तो हमने कहा था 1 साल में लगता नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो. आज तकरीबन उसके 1 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने टॉप लाइन रिपोर्ट का हवाला दिया, 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर का गैप है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि बग़ैर IMF के अगले 12 महीने में हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं. अब इसका हल है कि क्या ये बचाया जा सकता है? हो सकता है बच जाए, मगर वो टेम्प्रेरी होगा. वो बचेगा कैसे कि आपने चाइना, सऊदी अरेबिया के पैर पकड़ के किसी तरीके से आपने उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, रोल ओवर करा लिया, इंपोर्ट्स को और रिस्ट्रिक्ट कर दी, डिविडेंड्स को और रोक दिया, फीस को और रोक दिया, रॉयल्टी को रोक दिया, 3-4 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस कर लिया, और जो आउट ऑफ बॉक्स कुछ एमनेस्टी स्कीम्स की बात हो रही है, तो शायद 10% प्रोबेबिलिटी है कि शायद आप बग़ैर IMF के रोक लें, बट वो टेम्प्रेरी होगा. और देखिए मार्केट्स महीना 2 महीना गलत होती हैं. जो डॉलर बॉन्ड की मार्केट है पाकिस्तान की, पिछले 18 माह से वो डिफ़ॉल्ट शो कर रही है. स्टॉक मार्केट का P 2.5 का है, वो डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है. तो आई थिंक मार्केट्स को देखें तो वो भी काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान करेगा. अब जो दूसरा सवाल है, आई थिंक उसमें भी एक कैच है, जो आप ये समझ रहे हैं कि IMF के साथ हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकेंगे. ये भी गलत असम्पशन है. अच्छा, ये कोई एश्योरिटी नहीं है. 50% प्रोबेबिलिटी का IMF के होते हुए भी आप रीस्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है. द रीज़न इज़ अभी रिसेंटली IMF ने बांग्लादेश को लोन दिया, बांग्लादेश को मूडीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया. जी, ये नहीं होता, अपग्रेड होता है नॉर्मली, बट ये मुल्क के हालात, दुनिया के हालात, रीजन के हालात बहुत ख़राब हैं. दूसरा, अगर घाना और श्रीलंका का आप एक्सपीरियंस देखें तो वहाँ तो IMF की कंडीशन है कि आप रीस्ट्रक्चर करें. तो ये हो सकता है, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी हाई है. जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, हमारे जो ताल्लुकात रहे हैं, अगले 3 माह तक इलेक्शन में कुछ नहीं होगा तो आपका रिजर्व और गिरेगा. तो IMF कहेगा ठीक है, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू यू based on these conditions, and that includes the rollover of bilateral loans. So rollover of bilateral loans जो है वो आसान अंग्रेज़ी है डिफ़ॉल्ट की. अब और हमने देखा है कि जो चाइना का एटीट्यूड रहा है घाना और श्रीलंका में, वो एग्री नहीं करता है. सही. वो कहता है अगर मैं करूँगा भी तो सबसे करवाऊँगा. तो सबसे करवाऊँगा के मीन्स है अक्रॉस द बोर्ड रिस्ट्रक्चरिंग होगा. दैट इंक्लूड्स लोकल डेट, फॉरेन डेट, दैट इंक्लूड्स अदर बायलैटरल, क्योंकि पाकिस्तान के पास, तो मेरे ख्याल में विदाउट IMF प्रोबेबिलिटी इज हाई. Unless with IMF you're saying कि restructure की जरूरत पड़ सकती है. With IMF also I think there is 50% probability that IMF will insist you on a debt restructure. परम साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी. देखें, मैं इसको 3 एरियाज़ में देखूंगा. आपको जो सवाल है कि क्या हम IMF अगर नहीं जाते डिफ़ॉल्ट करेंगे. देखें, आप डिफ़ॉल्ट के धाने पे तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और अब IMF का ये नहीं है कि if we should go to the IMF or not, it's about when we should go to the IMF, और जब हमें कब मिलता है लोन. तो कल जाना था हमने. Absolutely. 7 महीने पहले. It's about when. हाँ. तो यानी कि कब हमें वो लोन मिलता है या कब ऑन बोर्ड आता है, तो हम उसको जो है वो आगे लेके चलते हैं. इसमें मैं 3 एरियाज हाईलाइट करूँगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक तो टाइमलाइन है हमारे पास, वो कितनी है हमें वो देखनी है कि क्या हम कितनी विंडो है जिसमें हमें अगर IMF नहीं मिलता तो हमें क्या करना है. टाइमलाइन के साथ प्रॉब्लम यही है हमारे पास कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है और हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास जो किटी में पैसा पड़ा है वो $5 बिलियन भी नहीं है, जो कि 1.5 महीने की जो है इम्पोर्ट कवर भी नहीं बनता. तो ये तो नंबर्स सीधे सीधे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती किसी की भी. थर्ड जो पॉइंट है वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. देखें, टाइमलाइन जहाँ तक बात है, हमारे पास हार्डली 3 से 4 महीने हैं. लेट्स से मैं स्ट्रेच करके 6 महीना भी कह देता हूँ कि मेरे पास 6 महीने हैं. 6 महीने में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. ये पॉसिबल है कि हम IMF के बगैर सर्वाइव कर जाएं. ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट अपने कोलीग्स के साथ दे रहा हूँ. कोलीग्स मेरे फोर्स हो सकता है एग्री ना करें. हम बच सकते हैं, सोल्यूशन है, लेकिन क्या वो सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? वो सोल्यूशन क्या है? देखें, आपके पास एक सबसे बड़ा जो ग्रास रूट जो इशू है ना, वो है एक्चुअली फिस्कल मैनेजमेंट.
गवर्नेंस का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। आपके पास अगर टैक्सेस आप इकट्ठा कर सकें, इनफ टैक्सेस, और अपने खर्चे इनफ कट कर सकें, तो आप एटलीस्ट फिस्कल प्रूडेंस अचीव कर सकते हैं। अगर वो अचीव करते हैं तो आपका वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है वो भी हल हो सकता है। जैसे टब्बा साहब ने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है। मैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है। वो क्यों नहीं है? देखिए 2018 में भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन पे पहुंच गया था, मतलब इनफैक्ट क्रॉस कर गया था, और हम कुछ 6% की ग्रोथ क्रॉस कर रहे थे। इस मरतबा ये हुआ हमारे साथ कि हम 5-6% की ग्रोथ क्रॉस करते हैं तो हम 17-18 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं है। आप ये याद रखें कि दुनिया में जिन कंट्रीज़ में करंट अकाउंट डेफिसिट हाई होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो ये होता है इन्वेस्टर का माइंडसेट कि यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उस मुल्क में, तब करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। अदरवाइज क्यों होगा करंट अकाउंट डेफिसिट? लेकिन डिमांड है, करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 10 साल में $90 बिलियन करा है जी, और वो हमने कोई प्रोडक्टिव एरिया में यूज नहीं किया, वो इंपोर्ट करके हमने कंजम्पशन की ना हमने। तो ये एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए इंसेंटिव है कि यहाँ कंजम्पशन हो रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, एफडीआई लेकर आए। हाँ, अब मैं आता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंट है, जहाँ पे आपका एफडीआई आप नहीं देखिए। इंडिया जो है ना 70-80 बिलियन डॉलर का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट साल का करता है ना, तो वो 70 से 80 बिलियन डॉलर एफडीआई अट्रैक्ट करता है, और एफडीआई को अट्रैक्ट करके अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी और ओवरऑल प्लानिंग में कन्वर्ट करता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करता है, अपने फिस्कल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। आज वो 6-7-8% पे ग्रो कर रहा है, और सबसे कम प्रोबेबिलिटी। आपके ख्याल में ये एक सोल्यूशन हो सकता है? एक पॉइंट ऐड करूंगा। सोल्यूशन एक और क्या हो सकता है? सोल्यूशन एक और हो सकता है जो कि अगर हम इंप्लीमेंट करें तो आईएमएफ की शायद जरूरत ना पड़े, जो कि मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए आपके पास जो ना 3 एरियाज है जहां से आप जो है वो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि एक आपका एरिया एसओईक्स है, जिस पे हम आएंगे। मैं इस पे चाहता हूं कि इस पे, क्योंकि टैक्स मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं कि अगर आप टैक्सेस 2 से 3 ट्रिलियन उन जगहों से इकट्ठा करें, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, उस पे तो हमने अगला पूरा सवाल टैक्स इकट्ठा करें, ठीक है, और खर्चे कम करें। मैं जरा इस पे जफर मसूद साहब की भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जफर मसूद साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी हमने अवॉइड किया है डिफॉल्ट को, क्या यही सस्टेन कर सकते हैं हम फॉर द लॉन्गर पीरियड? बहुत शुक्रिया जियो का और आपका कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आइडियाज और थॉट्स आपसे शेयर करूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज किया और काफ़ी टॉपिकल सवाल है। द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह 30 जून से पहले हम कोई ना कोई अपना एग्रीमेंट फोर्ज कर ही लेंगे विद IMF। जब तक वो नहीं आता प्रोग्राम, तब तक के लिए मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि किस तरह उन्होंने ये जो पूरा हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज किया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $43 बिलियन से लास्ट ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गए $25 बिलियन रह गए। तो अगर हम इसको यूं ही आगे एक्सटेंड कर लेंगे जब तक कि वो IMF का अगला प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से हम डिफॉल्ट को अवॉइड कर सकेंगे। इसके लिए 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। एक तो ये कि जो हमारी, अगर आप पूरा का पूरा हमारा डेट प्रोफाइल देखेंगे फॉरेन करेंसी का, तो उसके अंदर $130 अरब में से तकरीबन 10% जो है वो कमर्शियल, और कमर्शियल की हद तक जो हमारे बॉन्ड्स की पेमेंट है वो 2024 में ड्यू है, अप्रैल में, उससे पहले वो ड्यू नहीं है। वहां पर रोल ओवर और जो रीपेमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और रोल ओवर और जो पेमेंट होती है इंटर सर्विसिंग की वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और उसके लिए उसके अलावा जो हमारा डेट है वो या मल्टीलैटरल है या बायलैटरल, और हमने ये देखा है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जो हमारे फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा इसको रोल ओवर करते थे। तो देयरफॉर दैट रोल ओवर इज वेरी मच पॉसिबल ऑन द कार्ड। ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अच्छी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैनेज कर रहा है, बैंकों के साथ साथ काम करके, और ये इसी की वजह से मेरा ये ऑप्टिमिज्म है कि इंशाअल्लाह ताला वी विल बी एबल टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनटूवर्ड इंसिडेंट एज फार एज any default type situation. नहीं, जफर साहब, तो आप समझते हैं कि इस दौरान जब IMF प्रोग्राम में हम नहीं थे तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज थी वो कामयाब साबित हुई है। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सवाल ये है कि IMF में चले जाए बहुत अच्छा है, अगर नहीं जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से कैसे बचेगा? आई थिंक देखें, इसमें हमें जो अल्टरनेट रिसोर्सेज, एक तो जो मैं सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था तो हमारे सारे साथी जो बात कर रहे थे उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की
لیکن ہمیں کچھ آؤٹ آف باکس جو ہے وہ سوچنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو یہ شارٹ فال ہے، جیسے لاسٹ پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی تھی 3-4 دن میں، فائنانس منسٹر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ IMF کی MD سے بات کی اور 1 گھنٹے کے لگ بھگ انہوں نے کہا ہماری بات چیت ہوئی، اور اس میں 3 باتوں پہ جو ہے وہ ان کی آپس میں کنسنسس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ 3 باتیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ آپ کو شیئر کرنا ہوگا، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھیج دیا ان کو IMF کو بجٹ جو ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ آپ کا جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ کا ڈفرینس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3% سے زیادہ نہ ہو، لیکن فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ 5% رکھیں، تو ہم نے دیکھا سیکنڈ ڈے انہوں نے ایک سرکولر نکالا اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈفرینس جو ہے وہ کم آیا۔ تیسری بات ظاہر ہے انہوں نے یہ کی کہ جو آپ کی ارینجمنٹ ہے فنڈنگ کی وہ ساری کرنی ہے، تو وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ ہماری فنڈنگ ارینج ہے، ہم ان کو اس کی چیزیں بھیج دیں گے۔ جو ان سے جو امپریشن لیا ہم نے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کی باتوں سے، اس سے تو وہ لگ رہے تھے کہ یہ ہوپ فل ہیں کہ یہ چیز ان سے ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ بھئی اگر ان کیس نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اب اس کے لیے آپ کو امیجیٹ فنڈنگ، مجھے تو جو ہے وہ 2 سورسز جو ہے بلکہ 3 سورسز، بات یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہوئی، انفارچونیٹلی اس وقت سینٹیمنٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم فوراً اس کو لے سکیں۔ ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، مجھے ذرا جو ہے وہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو انہوں نے بالکل ہی رائٹ آف کر دیا ہے، یعنی اس سے پاکستان نے کوئی $6 بلین جو ہے وہ انفلوز آئے تھے جو واپس چلے گئے سبسٹینشلی، اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ رہ گئے۔ اس میں اگر انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے تو آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے یہ جو امیجیٹ پرابلمز ہیں، دیکھیں کبھی بہت سارے بزنسز میں بھی ایسے جو ہے وہ مرحلے آتے ہیں کہ جہاں مطلب یہ ہے کہ بزنسز اپنی آبلیگیشنز کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس میں وہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ارینجمنٹس کچھ کرنی پڑتی ہیں، اس کی کاسٹ بھی اگر آتی ہے تو آپ اس کو پے کرتے ہیں۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا ایک بہت بڑا پول ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور وہ امیجیٹ جو ہے وہ پیسے آپ کو اویلیبل ہو سکتے ہیں، اس میں آپ ان کو ریٹس اچھے کر دیں، کیونکہ اب انٹرنیشنل۔ اور کون سی سورسز؟ دوسرا سورس مجھے جو نظر آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اس قسم کی ایک اسکیم دے اور یہ کہے کہ تمام پاکستانیز جو ہیں وہ $2 لاکھ جو ہے میکسیمم ڈالرز وہ کنٹریبیوٹ کریں، اور وہ $2 لاکھ جو ہے اس کے اگینسٹ وہ کوئی ان کو پلاٹس آفر کر دیں، ان کو جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی کے واؤچرز دے دیں، فار ایگزامپل کہتے ہیں بھئی گاڑی کا امپورٹ جو ہے ڈیوٹی کو ہم فری کر دیں گے، تو میں نے اس کو کنورٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ امپورٹ ڈیوٹی کی جو ہے وہ واؤچرز ہوں، وہ واؤچرز امیجیٹ ان کو وہ $2 لاکھ ان کو پھر آپ جو ہے سیویئرز آف پاکستان کا جو ہے وہ دیں، اور اس میں اگر اس کو یہ نام دینا چاہیے کہ ڈیٹ ری پیمنٹ گیپ فنڈ، مطلب یہ بات ہو رہی ہے نا، یہ $3 بلین کی بات ہو رہی ہے کہ ہم 3 بلین کا شارٹ فال ہے، اگر 3 بلین ہم شارٹ فال پورا کر لیتے ہیں جو ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر یہاں جو ہے وہ اتنے لوگ مل جائیں گے کہ جو ہے وہ اس ویلیو کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ ڈالرز کنٹریبیوٹ کر دیں گے، وہ کیونکہ ایک ہمارے قوم کی سروائیول کا سوال ہے، اس کی کاسٹ اگر سیو ہو جائیں گے، اگر ہم بچ جائیں گے، اگر یہ خدا نخواستہ یہ کوئی ڈیفالٹ کی سچویشن ہوتی ہے تو واٹ ایف، ہم نے ایک وہ پیپر بھی اس کو بنایا تھا کہ واٹ ایف پاکستان ڈیفالٹس، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سب کے لیے کافی جو ہے وہ ایکسپینسو ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایوارڈ کرتے، اس میں آئی تھنک گورنمنٹ اس سائڈ پہ کچھ کام کرتی ہوئی جو ہے وہ بالکل انہوں نے سب جو ہے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرف جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی $3-4 بلین جو ہے وہ ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس کے آلٹرنیٹ ریونیوز، پھر ہمارے پاس جو آپ کے سوال آگے ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں جو ہے فار ایگزامپل RLNG پاور پلانٹ جو ہے میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے لیتبا صاحب کے ایکسپورٹس کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی، جیسے میں نے کہا 80 لاکھ جتنے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اتنا ہم پورا پروڈیوس کرتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، مطلب یہ تو سسٹینیبل ہے ہی نہیں نا، کیا وجہ ہے؟ کوئکلی اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے؟ نو بہت ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کا اپنی باسکٹ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں، بٹ کیا کریں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اس وقت ہم امپورٹ کو کرٹیل کر رہے ہیں کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ کیونکہ اکنامک گروتھ اس سال تو فلیٹ ہے بالکل۔ دیکھیں ایکسپورٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ کنسسٹنسی آف پالیسی یا کنٹینیوٹی آف پالیسی،
جب ہمارے ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوتی ہیں گورنمنٹ ان پاور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے کہ یار یہ اور بہت سارے پھر الزامات آتے ہیں کہ رینٹ سیکنگ ہے, ایلیٹ کیپچر ہے, سبسڈی بہت زیادہ دے رہے ہیں. اور آئی تھنک اس سے پہلے پروگرامز میں بھی بہت سے لوگوں نے آگے سمجھایا ہے کہ انرجی میں گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی نہیں دے رہی ٹیکسٹائل کو. آپ جو کراس سبسڈی دے رہے ہیں ود ان دا سیکٹر, گیس میں آپ ڈومیسٹک کو دے رہے ہیں, فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں, اس کی جو کراس سبسڈی آپ بجٹ سے دیں آپ, اور سب کے لیے آپ ایک ٹیرف کر دیں. تو اگر آپ وہ کراس سبسڈی دیں گے تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ نے ایک جگہ سستی بجلی اور گیس دینی تو دوسری طرف سے آپ نے پیسے زیادہ چارج کریں گے جب جا کے آپ کا بیلنس ہوگا. تو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا, اور یہ جو الزامات ہیں کہ ایکسپورٹ کلچر رینٹ سیکنگ ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, اسی الزامات کی وجہ سے پالیسی جو ہے وہ کبھی کنٹری جو ہے اس میں وہ گیپ آ جاتی ہے. سیکنڈ پرابلم لا اینڈ آرڈر ہے. دیکھیں جب تک کسٹمرز پاکستان نہیں آئیں گے, وزٹ نہیں کریں گے, آپ کے ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتے. تیسرا انرجی سپلائی کا بھی پرابلم ہے کہ آج آپ کراچی میں, سندھ میں, انڈسٹریز میں دیکھیں گیس نہیں ہے, پنجاب میں بھی سیم پرابلم ہے. بہت سمپل سولوشنز ہیں بٹ ان سولوشن کو ہم نہ کبھی ایویلیوٹ کرتے ہیں اور نہ اس کو پراپر کبھی ڈسکس کرتے ہیں. گورنمنٹ کو ٹیکسٹائل والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں $9 میں آپ ہمیں LNG دے دیں. گورنمنٹ آف پاکستان کا جو دوسرا کانٹریکٹ ہے قطر کے ساتھ جو لانگ ٹرم سپلائی ہے وہ 10.2% پہ. آج جو برینڈ کی پرائز ہے وہ $70 ہے. تو 10.2 کا مطلب ہو کہ $7.2. پھر باقی آپ خرچے گن لیں جس میں ٹرمینل چارجز ہیں, پائپ لائن کیپیسٹی, وہ $8-8.5. اگر وہ کانٹریکٹ آپ انڈسٹری کو دے دیں تو کوئی سبسڈی نہیں ہے اس کے اندر, بلکہ وہ زیادہ چارج کریں گے, اس میں ان کو پروفٹ بھی ملے گا. اور جو دوسرا کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ کا جو 13.3% ہے وہ آپ پاور سیکٹر کو یا جو بھی جدھر آپ نے ان کو دینا ان کو آپ دیں. دیکھیے جب تک آپ انڈسٹری کو ایک جو پولیٹیکل ایشو آ جاتا ہے وہ کنزیومرز کا آ جاتے ہیں کہ گھر پہ گیس کیسے آپ پرووائڈ کریں گے آپ, اور پھر وہ کیا مہنگی گیس پرووائڈ کریں گے. نہیں, آپ کراس سبسڈی تو کر رہے ہیں نا جی. آپ جو 100 یونٹس والے ہیں یا جو بھی ان کو آپ سبسڈائز ایسے کر رہے ہیں, تو میرے خیال وہاں سے آپ اس سیکٹر کو ویسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بس اسپیسیفک انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ انڈسٹری میں کوئی کراس سبسڈی جو ہے وہ انڈسٹری کو نہیں دینی چاہیے. وہ جو بھی آپ نے دینی ہے وہ یا تو آپ بجٹ سے کریں. نمبر 2, اگر آپ انرجی کو کنسسٹنٹ سپلائی نہیں کریں گے, اتنی مشینریز آ کے لگی ہیں پاکستان کے اندر پچھلے 2 سال میں 20 سے 30% بند پڑی ہے بیکاز انرجی سپلائی نہیں ہے. گیس کمپنیز میں جائیں, پاور میں جائیں, آپ بڑے مسائل ہیں. نمبر 2, لا اینڈ آرڈر بہت ضروری ہے, آپ کو بتایا میں نے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو الزامات آتے ہیں نا انڈسٹری پہ کہ رینٹ سیکنگ ہے, ایلیٹ کیپچر ہے, بہت سارے پروفیشنلز بیٹھتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کیپچر ہے. اگر ایلیٹ کیپچر ہے, چلے میں مانتا چلوں ایلیٹ کیپچر ہے, وہ پروفیشنلز اگر بہت زیادہ اپنے آپ کو تیخار سمجھتے ہیں تو وہ پھر جو برابر ملک ہے ہمارا جو نیبر کنٹری ہے اسی طرح وہ کمپیٹ کیوں نہیں کرتے. آج دیکھیں کہ نیبرنگ کنٹریز کے جتنے بھی جو ایگزیکٹو امریکہ میں جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں آپ کی نیبرنگ کنٹریز کے, تو اگر ہمارے پروفیشنلز میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ ان سے کمپیٹ کرتے نا. تو وہ تو ادھر تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا, سارا الزام جو آتا ہے وہ انڈسٹری پہ آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ صاحب. میں ایک غیاث صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ یہ ابھی جیسے خرم صاحب نے بھی بات کی کہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ہے, FDI آ رہی ہوتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ان کا بھی ہے ڈیفیسٹ, بٹ وہ اس کو دوسرے ریسورسز سے پورا کر رہے ہیں FDI کی صورت میں. پاکستان میں کیا ہے اس سال بھی میرے خیال سے $1 بلین اور پروبلی لیس, میرے خیال سے $1.2 بلین کی FDI پچھلے سال آئی ہے. دیکھیں اس کے اندر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ بزنس انوائرمنٹ کی, کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی. تو اگر آپ پچھلا کچھ سال دیکھ لیں جس کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی پاکستان کے اندر آف کرٹیکل انفراسٹرکچر. اگر ٹرمینلز نہیں ہوتے, اگر وہ پاور پلانٹس نہیں لگتے تو آپ کے ملک میں انرجی کی شارٹیجز ہوتی. نا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ جتنی وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ زیادہ تر امپورٹڈ فیول پہ ہوئی ہے, لوکل فیول پہ نہیں ہوئی. اور اس انرجی کے پوائنٹ پہ میں ضرور بات کروں گا کیونکہ یہ لنک ہوتی ہے ایکسپورٹ سیکٹر کے ساتھ. لیکن اگر ہم تھوڑا بغیر فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے, بغیر صحیح انالیسس کیے, اگر ان انویسٹمنٹس پہ ان لوگوں پہ الزامات لگانا شروع کریں گے تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اگر آپ اس وقت بھی پاکستان کو دیکھیں, پاکستان کو لوکل فیولز کے اوپر انویسٹمنٹ کی پاور پلانٹس میں سخت ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے انرجی سیکٹر کو آپ نے ڈی ڈالرائز کرنا ہے, کیونکہ اس وقت آپ $26 بلین کی انرجی امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے گیس ریزروز نیچرل جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. اس پیس پہ آپ $40 بلین کی انرجی امپورٹ کر رہے ہوں گے اگلے 5 سال بعد. تو آپ کو ویدر اٹس رینیوبلز, ویدر اٹس تھرکول, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ انویسٹمنٹ, اور آپ کو ضرورت ہے کہ ڈومیسٹک گیس کو آپ الیکٹریفائی کریں, آپ ریپلیس کریں ڈومیسٹک گیس کو ود الیکٹریفیکیشن. اور وہ الیکٹریسٹی کہاں سے پروڈیوس ہوگی؟ وہ لوکل فیول سے ہوگی. تو اباؤٹ
30 سے 35 بلین ڈالر کی آپ کو انویسٹمنٹ اپنے پاور سیکٹر میں مزید چاہیے تاکہ آپ ڈی ڈالرائز کر سکیں اپنی پاور کاسٹ کو. 16 سینٹ کے اوپر مینوفیکچرنگ سیکٹر پاکستان کا ایکسپورٹ کمپیریٹو نہیں ہو سکتا, بھلے چاہے ایون آفٹر میسو ڈیویلیوشن. دیکھیں اگر آپ کی ساری, اگر آپ کا سارا جو امپورٹ ہے, سارا جو فیول ہے وہ اگر امپورٹ ہو رہا ہے تو وہ تو کنسسٹنٹلی ڈی ویلیویشن کے حساب سے مہنگا ہوتا چلا جائے گا. 16 سینٹ کے اوپر اس وقت آپ پاور پروڈیوس کر رہے ہیں, انلیس آپ اس کو سبسیڈائز کریں ایکسپورٹ سیکٹر آپ کا کمپیریٹو نہیں ہوگا. سو سلولی اینڈ گریجولی you have to bring it to local fuel, اور اس کے بعد اگر وہ 7-8 سینٹ پہ آتا ہے تو پھر آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر صحیح طرح کمپیٹ کر سکے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان سیکٹرز پہ بھی ایکسپورٹ کی فوکس کی جائے کہ جو کہ زیادہ انرجی انٹینسو نہیں ہے. فار ایگزامپل آئی ٹی سروسز ہیں یا ادر کائنڈز آف سروسز ہیں, اگر آپ لوگوں کو اپ اسکل کریں, ان کو باہر بھیجیں, وہ ریمیٹنسز بھیجنا شروع کریں گے, یہ بھی ایک سلوشن ہے. آپ ایگریکلچر کو لیں, آپ اگر ایون مائننگ سیکٹر کو لیتے ہیں تو اگر آپ اس کی بہت ڈاؤن اسٹریم میں نہ جائیں جو کہ انرجی انٹینسو پروسیس ہوتے ہیں, لیکن منرل مائننگ ہے تو وہ اس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو ضرور آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی ایکسپورٹ ورسز کنٹیننگ امپورٹس. دیکھیں میں تو کئی سالوں سے سن رہا ہوں, کوئی پچھلے 7-8 سال سے تو میں پریزنٹیشنیں سنتا ہوں 26-27 بلین پہ کہ ایسے کریں بڑھ جائے گا. 26-27 بلین ڈالر سے پچھلے 7 سال میں نے تو کچھ جو ہے ایکسپورٹ بڑھتی ہوئی نہیں دیکھی. تھوڑی سی جو اگر اپٹک آئی بھی تو انٹرنیشنل پرائسز بڑھی تو اپٹک آئی. تو یہ کوئی جو ایکسپورٹ ہے یہ ہے بھی تو کوئی لانگ ٹرم میں اگلی جنریشن جا کے اس کا کوئی بینیفٹ کر سکے گی. آج جو بات ہے کہ ہم یہ آئی ایم ایف کے اور ڈیفالٹ کے مسئلے سے کیسے حل ہیں, اس کا مسئلہ امیجیٹ جو ہے وہ امپورٹ کو ہی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ جو ٹرف میں 6 بلین ڈالر کے لوہے منگوا کے یہاں رکھ لیے, یہ جو ہے ابھی بھی میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس کچھ مل ہی نہیں رہا, وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں اس قسم کے اگر ڈیسیشن ہے کہ آپ نے 6 بلین ڈالر یوں پھونک دیا, ہمیں ضرورت بھی نہیں. بھائی سیمنٹ میں جو ہے وہ ٹرف کی کیا ضرورت ہے جبکہ آلریڈی وہ 65% کیپیسٹی پہ جو ہے وہ چل رہا ہے. پھر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھئی آپ کراس سبسڈی نہ کریں, جس سے کیپٹیو پاور پروجیکٹس ہیں, فرٹیلائزر ہیں, فلاں, لیکن پاس آن جو ہے وہ کریں. اگر اس کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دے سکتی ہے تو سبسڈی اپنے اس میں سے دے. لیکن اگر کیا مشینری کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کم ہو جائے مشینری تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت آٹوموبائل اگر کم ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور یہ ہمارے موبائل فون اگر کم ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے. لائف تو کوئی چل رہی ہے ہماری, لیکن ابھی ڈیفالٹ کو جو ہے وہ بچانا, اور ڈیفالٹ کو بچانے کا امیجیٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی امپورٹس کو کنٹرول کریں. انڈسٹریل را مٹیریل کو جو ہے وہ ذرا فیوریبلی اس کو دیکھیں تاکہ یہ ایکٹیویٹی وغیرہ جو ہے وہ چل سکے, اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چاہیے کہ اسٹیٹ بینک انگیج ہو تمام جو ہے وہ انڈسٹریز کے ساتھ, اور ان کو بتایا کہ یہ پلان ہوگا تو جا کے آپ امیجیٹ جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. دیکھیں مارچ میں آپ کو 650 ملین ڈالر کا جو ہے سرپلس آیا, پھر اپریل میں سرپلس آیا, اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ 90 بلین ڈالرز ہم نے 10 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھونک دیے ہیں. تو ہمارا اور اس کے اوپر اگر انٹرسٹ ریٹ آج ملائیں تو وہ 125 بلین ڈالر سے, اور اتنا ہی ہمارا قرضہ ہے. تو سارا قرضہ ہم نے جو ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ایک بریک لے لوں اشفاق طولہ صاحب, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. کافی چیزیں جمع ہو گئی ہیں آپ کے پاس. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے وتھ اس.